بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رپورٹ شامل کریں گے کمبر شادات کوٹ سے اپنے بیورو چیف فراز بنگی کی۔ میرو خان تعلقہ اسپتال سالانہ 2.5 کروڑ کے بجٹ رکھنے والا کوئی بھی عوام کو سہولت دینے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر غلام عباس کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہسپتال کے کافی عرصے سے 3 ایمبولینس ایکس رے مشین خراب، عوام کو ایم ایس ڈاکٹر غلام عباس کھیری کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں۔ خراب ایمبولینس کا روزانہ لاگ بک بنتا ہے، پیٹرول ڈیزل کا روزانہ استعمال لکھا جاتا ہے، جعلی پیٹرول ڈیزل کے استعمال کے واؤچر بنتے ہیں، جبکہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس گاڑیاں ٹائروں کے بجائے اینٹوں پر کھڑی ہیں۔ پھر یہ ڈیزل اور پیٹرول کون سی ایمبولینس پر ایم ایس خرچ کرتا ہے؟ اگر کوئی سیریس مریض، زخمی مریض، حاملہ عورت آ جائے تو اس کو لاڑکانہ کے اسپتال منتقل کرتے ہیں۔ لاڑکانہ اسپتال پہنچتے کئی زخمی حاملہ عورتیں اور سیریس مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ وہ لاڑکانہ اسپتال جانے کا خود ہی بندوبست کرتے ہیں۔ اسپتال منتقل کرنے کے لیے میرو خان ایم ایس ان کو کوئی بھی ایمبولینس مہیا نہیں کرتا۔ میٹرنٹی ہوم پر میرو خان کے ڈی ایس پی نے ایم ایس کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے اس پر ڈی ایس پی آفس قائم کر دیا ہے، پر ایم ایس یا ڈی ایچ او اس کو خالی نہیں کروا رہے، جو کہ میرو خان کے عوام کو فائدہ دینے کے بجائے باعث تشویش ہے۔ ایم ایس میرو خان غلام عباس کھیری صرف بجٹ کھانے میں مصروف عوام کو جان بوجھ کر ایمبولینس ایکس رے مشین ٹھیک کروا کر نہیں دے رہا، ان کے ریپیئرنگ کا بجٹ ہونے کے باوجود، اور نہ ہی مریضوں کو کوئی ادویات فراہم کرتا ہے۔ ہسپتال کے کروڑوں روپے کے بجٹ آسانی سے ہڑپ کروں عوام کو کوئی ریلیف نہ ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر صحت، سیکرٹری صحت اور محتسب اعلیٰ ایم ایس میرو خان ڈاکٹر غلام عباس کھیری کی کرپشن پر نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں۔ ہرنائی سے ہمارے نمائندے عید محمد ترین کی رپورٹ کے مطابق آل بلوچستان میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، جس میں چیئرمین سید نصیب اللہ آغا، جنرل سیکرٹری سید اکبر آغا اور بلوچستان کے تمام اضلاع کے صدور نے شرکت کی۔ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ عرصہ دراز سے ڈی جی ہیلتھ اور چیف ڈرگ انسپکٹر بلوچستان کے دفتر میں زیر التواء میڈیکل سٹورز بلوچستان لائسنس کی رینیول نہ کرنے اور تاثر دینے کے میڈیکل سٹور والے اپنے میڈیکل سٹورز پر فارماسٹ کی نگرانی کو یقینی بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں غربت اور پسماندگی کی وجہ سے یہ ممکن نہیں کہ ہم میڈیکل سٹور میں فارماسٹ کی نگرانی میں چلائیں اور فارماسٹ کو تنخواہ دیں۔ اگر ہم فارماسٹ میڈیکل سٹور پر رکھیں گے تو فی فارماسٹ کو 50,000 روپے تنخواہ دینا پڑے گی اور 24 گھنٹے میں 3 فارماسٹ یعنی ہر 8 گھنٹے میں ایک فارماسٹ ہونا لازمی ہوگا، جن کی 3 شفٹ میں 1.5 لاکھ روپیہ تنخواہ دینا پڑے گی، جو ہر غریب میڈیکل سٹور والے کی بس کی بات نہیں، اور یہ لائسنس کے لیے قانون میں بھی نہیں کہ ایک پسماندہ ضلع میں آپ 24 گھنٹے میں 3 فارماسٹ میڈیکل سٹور میں رکھیں۔ اگر اتنا ضروری ہے تو ڈاکٹر کے کلینک میں فارماسٹ کو پابند کریں۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان، وزیر صحت بلوچستان، سیکرٹری صحت بلوچستان، ڈی جی ہیلتھ بلوچستان، سیکرٹری ہیلتھ بلوچستان، چیف ڈرگ انسپکٹر بلوچستان کے دفتر میں عرصہ دراز سے بلوچستان کے مختلف اضلاع میڈیکل سٹورز کے لائسنس زیر التواء ہیں اور لائسنس والوں نے فیس بھی بینک میں جمع کیے ہیں، جس کی رسید ہر لائسنس کے ساتھ فائل میں موجود ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی مجبوری ہے کہ یہ لائسنس رینیو نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میڈیکل سٹور والوں میں تشویش کی لہر ہے، جس میں ایسے لائسنس بھی ہیں جو 1 سال سے ڈی جی ہیلتھ اور چیف ڈرگ انسپکٹر کی دفتر میں پڑے ہیں۔ ایک بار پھر اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ فوری طور پر ڈی جی ہیلتھ بلوچستان اور چیف ڈرگ انسپکٹر بلوچستان میں زیر التواء لائسنس کو فوری طور پر رینیو کر کے میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن میں پائی جانے والی تشویش کا خاتمہ کرے، ورنہ آل بلوچستان میڈیکل سٹور والے اپنے میڈیکل سٹور کے لائسنس کی ایشو کے لیے احتجاج کے ساتھ آل بلوچستان لیول پر ہڑتال کریں گے۔ اور اب شامل کریں گے لورا لئی سے اپنے بیورو چیف میاں طاہر بشیر ارائیں کی۔ میونسپل کمیٹی لورالائی کے ہال میں عالمی یوم ٹی بی پی پی ایچ آئی اور مرسی کورسپ کے تعاون سے منایا گیا، جس میں ڈاکٹر محمد فہیم ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجر پی پی ایچ آئی نے صدارت کی اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر حبیب اللہ رحمان ٹی بی کوآرڈینیٹر، نقیب اللہ نیوٹریشن کوآرڈینیٹر، اختر محمد ایم این اے افسر پی پی ایچ آئی، ریاض احمد لیب انچارج اور بی ایچ یوز اسپتال کے میل اور فیمیل نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حبیب اللہ رحمان نے شرکاء کو ٹی بی کے بارے میں آگاہی دی اور کہا کہ ٹی بی ایک جان لیوا بیماری ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے۔ ایک ٹی بی مریض 12 سے 15 انسانوں میں یہ مرض پھیلا سکتا ہے اور ٹی بی کے جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ اختر محمد نے اس موقع پر شرکاء سے کہا کہ ہر بیماری دوائیوں سے نہ کم اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس بیماری کے حوالے سے آگاہی ہو، بیماری کیوں لگتی ہے، ان کے علامات کیا ہیں، اور اس حال میں آج اگر 50 سے زائد شرکاء ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ پیغام 50 گھروں تک پہنچایا ہے، اور پی پی ایچ آئی کے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد ہے کہ عوام کو بیماریوں کے بارے میں آگاہی دے۔ آخر میں ڈاکٹر فہیم نے شرکاء کو بتایا کہ اگر کسی کو بھی ان علامات ظاہر ہوں وہ پورا ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ گھر میں یہ بیماری کسی اور کو نہ لگے، اور آج کل تو مرسی کورسپ کے پاس جدید ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے اور مفت ادویات فراہم کر رہی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان ریسورسز سے ہم فائدہ اٹھائیں۔
کشمور سے ہمارے نمائندے نیاز احمد سلنگی کی رپورٹ کے مطابق دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت سیلاب و برسات متاثرین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ذمہ دار بلال رضا تاری کے مطابق 400 بیگ راشن کے تقسیم کیے گئے۔ ان کے مطابق راشن میں آٹا، دال، چینی، چاول، گھی اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ دعوت اسلامی کے فلاحی شعبے FGRF کی طرف سے برسات اور سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ رمضان پیکج کے سلسلے میں آج مساکین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا دورہ گجرات۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر نے ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کے ہمراہ مفت آٹا فراہمی کے مراکز کا بھی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر نے آٹا مراکز پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا کہ آٹا فراہمی مراکز پر شہریوں کو عزت و احترام کے ساتھ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا فراہمی مراکز پر بہترین انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ آٹا کے معیار اور وزن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا کہ رجسٹر نہ ہونے والے افراد کی شفقت سے رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی افسران مسلسل آٹا فراہمی مراکز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غفلت کے مرتکب افسران و عملہ کا سخت محاسبہ کیا جائے گا۔